کراچی میں بادلوں نے رنگ جما دیا، شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گلشن حدید، گلستان جوہر، لیاری شہید ملت ٹیپو سلطان روڈ اور نارتھ ناظم آباد میں برسات، ملی ڈیفنس اور کلفٹن کالا پل میں بھی ابر رحمت۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ بارش شروع ہوتے ہی بجلی بند، کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ حیدرآباد میں بھی بادل برس پڑے، بارش کے باعث مدرسے کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کا عزم، وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کے ایران اسرائیل جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کی قیادت کی تعریف۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں امریکی کردار پر اظہار تشکر، دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ تعلقات مزید بڑھانے کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ مارکو روبیو نے کہا، امریکہ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ایک ہفتے کے دوران دوسرا رابطہ ہے۔ ایران کی جوہری صلاحیت مکمل طور پر ختم کر دی، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا دعویٰ، کہا کچھ امریکی نیوز چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں، تنقید کرنے والے نہیں چاہتے صدر ٹرمپ کامیاب ہوں۔ نیوز بریفنگ کے دوران امریکی افواج کے سربراہ نے جوہری تنصیبات پر حملوں کی ویڈیوز اور تصاویر جاری کر دیں۔ جنرل ڈین کین کہتے ہیں کہ تمام 6 میزائلوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، حملے کے لیے سپر کمپیوٹر سے مدد لی گئی۔ ہتھیار ڈالنا ہماری لغت میں نہیں، امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، وہ اس جنگ میں اس لیے داخل ہوا کہ اسے لگا اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسرائیل مکمل تباہ ہو جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قوم سے خطاب، کہا ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز فیک نیوز دینے والے رپورٹرز کو فوری برطرف کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا، یہ شیطانی ارادے رکھنے والے برے لوگ ہیں، ایرانی جوہری تنصیبات سے کچھ بھی باہر نہیں نکالا گیا۔ موقع پر موجود گاڑیاں مزدوروں کی تھی جو شاپس کو ڈھک رہی تھیں۔ جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ عوام میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور سبکی کا سامنا، شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے دفاع کی اجلاس میں بھارت بے امنی پھیلانے کا ذمہ دار قرار، بلوچستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار بھی بھارت کو قرار دیا گیا۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایس یو اعلامیے میں پہلگام واقعے کا ذکر نہیں، پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا ذکر کیا گیا۔ پاکستان میں پیش آنے والے واقعات کو اعلامیے میں شامل کرنا بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے، اسی اختلاف کی بنیاد پر بھارت نے دستخط نہیں کیے۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی، بجٹ کا کل حجم 17,573 ارب روپے ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے پیش کردہ تمام 78 ترامیم مسترد، 107 اداروں کو ٹیکس چھوٹ، سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کی شرح 10% کر دی گئی۔ وزیر اعظم بجٹ منظوری کے دوران ایوان میں موجود رہے، شہباز شریف کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے مصافحہ۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن ہمیں روکا جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں میں سخت باتیں کرتا ہوں، آپ ہمیں گولیاں ماریں گے تو پھر آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گھنٹا پور کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، IMF پروگرام کے لیے تعاون ختم کرنے کی دھمکی بھی دے دی، کہا بجٹ منظور کرا کے پی ٹی آئی کے خلاف سازش ناکام بنا دی۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، پاکستان میں نئے اسلامی سال 1447 ہجری کا آغاز، یوم عاشور اتوار 6 جولائی کو ہوگا۔ چاند نظر آنے کا اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کے دوران کیا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوئے، محکمہ موسمیات اور سپارکو حکام نے معاونت کی۔
مختلف مقامات سے شہادتیں موصول ہونے پر چاند نظر آنے کا اعلان کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی نئے اسلامی سال کے آغاز پر قوم کو مبارکباد، فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا۔